الرحمن الرحیم۔ چشمہ گوٹ کراچی سے محترم نوید صاحب نے پوچھا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں تنگ دستیوں سے، مسئلے مسائل سے، تو مجھے کچھ دعائیں بتا دیں کہ جن کو میں پڑھوں اور خوشحال ہو جاؤں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو میرے محترم بھائی، پریشانی تو ہر شخص کے لیے آج کے دور میں لازم اور ضروری ہو گئی ہے۔ جیسے حالات چل رہے ہیں، کوئی بھی شخص تقریباً مطمئن نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کے نظام سے، اللہ کی اطاعت و بندگی سے دوری کا بھی نتیجہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سچی پکی توبہ کریں، اپنے رب سے رجوع کریں، اور یہ ہے کہ کچھ عمل بھی کریں اور دعائیں بھی کریں کہ جس سے وہ ہمارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں۔ چنانچہ کچھ دعائیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کو پڑھنے سے رحم و کرم ہوتا ہے، رزق روزی میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور سارے دنیاوی مسائل تقریباً حل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جو بھی عمل، جو بھی کوئی ورد کریں تو سب سے پہلے اس میں اول و آخر درود شریف پڑھ لیں۔ لمبا چوڑا درود نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک چیز ہے استغفر اللہ، اس کا ورد کریں۔ استغفر اللہ پڑھنے سے کہ اللہ گناہ کو معاف بھی کرتا ہے، رزق روزی کی تنگی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جو دعا، اس کے پڑھنے سے بیماریاں وغیرہ سب ٹل جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے۔ اس کا اگر کوئی شخص ورد کرتا ہے تو اللہ اس کی مشکلات کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور بہت زیادہ تکالیف اٹھائیں، آپ اسی کا ورد کرتے تھے، اسی کی برکت سے اللہ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا اور آپ کی تکلیف کو دور فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک دعا ملتی ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام آپ سے جدا ہو گئے اور آپ ان کی جدائی میں 80 برس تک ہوتے رہے، تو پھر آپ اسی دعا کا ورد کرتے تھے۔ یہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ اسی دعا کی برکت سے یوسف علیہ السلام سے دوبارہ ملاپ بھی ہو گیا، آپ کا رنج و غم بھی دور ہو گیا، اور آپ کے بیٹے یوسف کو مصر کا بادشاہ بھی بنا دیا، اور دونوں باپ بیٹوں کو اللہ نے ملا دیا۔ اسی طرح سے ایک چیز آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بھی کہ رحمتوں برکتوں والا وظیفہ ہے، اور بعض اسے اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایک چیز آتا ہے یا حی یا قیوم، اس کو بھی بعض لوگ اسم اعظم کہتے ہیں، اس سے بھی بڑی رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں۔ پھر ایک دعا ملتی ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اس کے پڑھنے سے بھی اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک دعا ملتی ہے ربی انی مغلوب فانتصر، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب آپ کی قوم نافرمان ہوگی اور آپ کو بہت زیادہ ستایا، تو پھر یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے فریاد کی، پھر طوفان نوحی آیا جس میں ساری نافرمان قوم ہلاک ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے چاہنے والوں کو، اہل اللہ کو، اللہ نے کشتی کے ذریعے اس طوفان سے محفوظ فرما لیا۔ اسی طریقے سے ایک دعا ملتی ہے نصر من اللہ و فتح قریب، اس دعا کو پڑھنے سے بھی انسان کو فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے مختلف چیزوں پر، دشمنوں پر، حاسدین پر، یا دیگر لوگ ہیں، یا دیگر جو مسئلے مسائل ہیں، اس دعا کے پڑھنے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ تقریباً 8-9 چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں، آپ ان کو پڑھیے، اللہ کرم فرمائے گا۔ میں خود بھی ان کا ورد کرتا ہوں، میں خود بھی گزشتہ 2 سالوں سے جس قدر پریشان ہوا ہوں میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ جب سے میں نے ایک بیوہ سے نکاح کیا، جب میں نے نکاح کیا ہمدردی میں،
تو پھر یہ ہے کہ میرے ساتھ جو آج کل یعنی کہ ماحول ہے ہندوانہ کہ دوسری شادی کو یعنی کہ بہت برا سمجھا جاتا ہے، چنانچہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا، یہ ہندوانہ نظریہ لیکن مسلمان عورتوں میں یہ راسخ کر گیا ہے، چنانچہ اسی کی سزا دیتے ہوئے میرے بچوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا، میرے مکان پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ اب میں وہ بیوہ کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتا ہوں اور بڑی بے کسی بے بسی کے دن ہیں۔ اب یہ کہ میں نے ذاتی مکان کے لیے بڑے لوگوں کو بولا لیکن کسی نے بھی جو ہے نا اب تک صحیح جواب نہیں دیا۔ بہرحال یہ کہ اللہ خیر فرمائے آپ پر، مجھ پر، کل امت مسلمہ پر، بالخصوص جو کرائے کے مکان میں پڑے ہوئے ہیں ان کے حال پر رحم و کرم فرما دے اور سب کے روزی روزگار میں بھی خیر و برکت عطا کر دے اور سب کے دکھ درد رنج و غم اللہ نبی پاک کی برکت سے دور کر دے اور سب کے صدقے میرے جو مسئلے مسائل ہیں، رزق روزی کی تنگیاں ہیں وہ دور فرما دے اور بالخصوص مجھے ایک چھوٹا سا ذاتی مکان دے دے کہ میرا یہ ٹینشن ختم ہو جائے، میں یکسو ہو کر دین اسلام کی خدمت کر سکوں۔ امت مسلمہ میں جو ہے نا بے شمار لوگ یعنی کہ پڑے ہوئے ہیں جو غریب غربا کی مدد کرتے ہیں، پریشانیاں دور کرتے ہیں، تو کوئی بھی بھائی یعنی کہ مجھ سمیت جو بھی ایسے دکھ درد میں پڑے ہیں ان کے دکھوں کو درد کو دور کرے تو اللہ رحمتیں برکتیں عطا کرے گا۔ ٹھیک ہے نوید صاحب، یہ سارے دعائیں میں نے بتا دی ہیں، میں تو پڑھ ہی رہا ہوں، آپ بھی پڑھیں، اللہ آپ کے میرے کل امت مسلمہ کے سارے مسائل کو حل کر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔